الدعا والعبادت، دعا کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے تکبر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا یہ تکبر کرنے کے مترادف ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اگر انسان کا رزق حلال کا ہے اور وہ سچ بولنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعاؤں کو سنتے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی دعاؤں کو قبول کیا، آج بھی اگر کوئی مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد موجود ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں بڑا قریب ہوں۔ یا اللہ تو بڑا قریب ہے علم طاقت قدرت کے اعتبار سے، تو یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو اس کا جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ فرمایا کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو چند ایسے مواقع ہیں جن مواقع پر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا کو قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اور اس طرح جب بارش ہو رہی ہو تو بارش میں جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز کو سنو تو آپ نے فرمایا کہ وہ جب فرشتوں کو مرغ دیکھتا ہے تو وہ اذان دیتا ہے، وہ بولتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فصل اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے فضل کا سوال کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گدھے کے ہینکنے کی آواز سنو اس وقت تعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑو، کیونکہ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو اس وقت وہ آوازیں اس طرح لگانا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا کی جائے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کی جائے۔ جب آپ حالت سفر کے اندر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسافر آدمی اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ جب آپ سفر کر رہے ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جب سفر کرتے ہیں تو ساتھ وہ کہتے ہیں جی ہم بور ہو رہے ہیں تو ساتھ وہ میوزک سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جب وہ سفر کرتے ہیں تو وہ یہ وقت مینشن کر لیتے ہیں کہ اتنے وقت ہم نے استغفار کرنا ہے، اتنے وقت میں ہم نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، اتنے وقت میں ہم نے الحمدللہ پڑھنا ہے۔ ان کا سارا سفر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزرتا ہے۔ تو ایسا انسان بڑا خوش نصیب ہے جس کی زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر رہتا ہے۔ تو خیر میں بتا رہا تھا کہ جو دعا ہے اسے عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے جو مجھ سے بخشش مانگنے والا کوئی فاغفر لہ، تو میں اسے معاف کر دوں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو مجھ سے وہ شفا مانگے تو میں اسے شفا عطا کر دوں۔ تو تہجد کے وقت بھی جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کے حق میں جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ کثرت سے اپنی اولاد کے حق میں دعا کیا کریں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو یا اللہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اولاد بڑی نافرمان ہے، کہنا ہی نہیں بچے مانتے۔ تو بھائی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری اولاد کو، میری بیوی کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی نہیں کرتے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو باتیں میں نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔